امام رضا کو اجباراً اور زبردستی مدینے سے بلایا گیا تھا خراسان کی سمت۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت راضی تھے اس سفر سے، لیکن چونکہ حضرت کے پاس مجمع بڑھ رہا تھا، لوگوں کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت ہو رہی تھی، لہٰذا بنی عباس کو خطرہ محسوس ہوا۔ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ہاں چور کی داڑھی میں تنکا، جو چوری سے اس منصب اور مقام تک آیا ہے وہ ہمیشہ گھبراتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کب مجمع اس طرف نہ پھر جائے اور ہماری حکومت اور ہماری یہ جو مال و دولت پر قبضہ ہے یہ ہٹ جائے۔ لہذا انہیں ہر لمحہ آل محمد سے خوف رہتا تھا اور رہنا بھی چاہیے، لہذا امام کو بلایا گیا اور بہت زبردستی اور اجبار کے ساتھ یہ سفر حضرت کو طے کرنا پڑا۔ ایک شخص تھا جو مدینے سے خراسان تک امام کے ہمراہ تھا اور اس کا کام بھی بڑا اچھا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ امام کی سواری کی دیکھ بھال کرے، یعنی لجامِ ساربان کہہ لیجیے آپ حضرت کا اسے، کہ حضرت کے ہمراہ ہر لمحہ جہاں حضرت جانا چاہیں اس کے ہمراہ، یعنی حضرت اپنی زبان میں اگر کہا جائے تو ڈرائیور اس زمانے میں۔ یہ پورے راستے اب مدینے سے خراسان کا راستہ بعض تواریخ کی بنیاد پر 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ یہ حضرت کے ہمراہ رہا، اور جب حضرت خراسان پہنچ گئے اب وداع کا وقت ہوا، اس کی نوکری ختم ہو گئی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اس نے ایک جملہ کہا، یہ بہت اہم ہے، دیکھیں یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم غیروں سے جا کر کچھ لکھواتے اور آٹوگراف مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی سیلیبریٹی الگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عزت دار لوگ الگ ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کچھ لکھ دیجئے، ہمارے ہاتھ پہ لکھ دیجئے، ہمارے رومال پہ لکھ دیجئے۔ اس نے ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، اب وقت آخر ہے، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک تحریر آپ کی جانب سے مجھے ہدیہ ہو تاکہ وہ میرے لیے تبرک قرار پائے۔ دیکھیں وقت آخر حضرت سے ملاقات کر کے جا رہا ہے، مولا آپ ایک تحریر میرے لیے لکھ دیجئے تاکہ میرے لیے تبرک، وہ جملہ بھی جو اس نے استعمال کیا، اتبرک بہ، تاکہ وہ میرے لیے مبارک قرار پائے اور متبرک ہو جاؤں میں اس سے۔ اب ایسے ماحول میں امام کا کلام تو ہمیشہ قیمتی ہے، لیکن 1 لائن اور 1.5 لائن میں اگر آپ کو لکھنا ہو اور ایک ایسا ہدیہ جسے وہ متبرک قرار دے رہا ہے، جسے بعنوان تبرک لے جا رہا ہے، اب آپ غور کر سکتے ہیں کتنی اہم بات ہوگی جو حضرت نے تحریر فرمائی۔ حضرت نے ایک جملہ لکھا، بہت حسین جملہ ہے۔ حضرت نے کہا، کن محباً لآل محمد ان کنت فاسقاً۔ میں نے عرض کیا نا، مدار ولایت اہل بیت ہے، مدار محبت اہل بیت ہے۔ وقت آخر الوداع کے وقت حضرت نے اسے کیا لکھا، کن محباً لآل محمد۔ ایک کام کرنا زندگی میں، وہ یہ کہ محبت آل محمد کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وَإِن كُنْتَ فَاسِقًا، اگرچہ تم گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے جیسے بعض مولویوں کو جو ممبر پہ بیٹھ کر دین کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، تم کیا کرنے نماز میں آ گئے، تمہارا کیا کام ہے عزاداری کا، اتنا فراڈ کر کے اب آئے ہو انجمن میں ماتم کرنے۔ یہ جملے اہل بیت کے نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ جہاں سے وہ آ رہا ہے در آل محمد پہ، یہیں سے اسے پاک ہونا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہیں سے اسے راہ راست پہ آنا ہے، اور یہیں پر آپ پابندی لگاتے ہیں۔ آپ کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، نہ کسی مولوی کے گھر کا دروازہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نہ کسی شاعر کے گھر کا دروازہ ہے۔ نوکر ہو، نوکروں جیسی باتیں کرو۔ بات واضح نہیں بات، نوکر مالکوں جیسی باتیں نہ کریں، یا تھوڑا سے مالکانہ حق تھوڑا مولویوں کا آتا جا رہا ہے نا، نہیں نوکر ہو، مالک اپنے گھر پہ، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو، ہر ایک کو جنت و جہنم کی لسٹ بانٹتے چلے جاؤ، وہ تمہارے گھر کا کام ہے۔ یہ منبر نوکری کے لیے ہے، نوکر اسی وقت تک اچھا لگتا ہے جب نوکر جیسی باتیں کرے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں۔
مالک بن کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے بڑا حسین جملہ کہا، حضرت نے کیا فرمایا؟ کن محبن، کیا ہو جاؤ؟ اہل بیت کی محبت، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ یہ محبت اہل بیت کا دامن تم سے نہ چھوٹے، ان کنت فاسقن، اگرچہ تم گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیا مولا پرموٹ کر رہے ہیں کہ آپ گنہگار بن جاؤ؟ نہیں، حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر گناہوں کی نجاست میں غرق ہو تو سوائے ہماری محبت کے کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آؤ گے صاحبان آئے تطہیر کے پاس تو یہ تمہارے وجود کو پاک کریں گے، دنیا میں کہیں اور پاکیزگی تو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ شاید پھر مجھ جیسے مولوی کے لیے ہے، وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّيهِمْ إِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اور جو بھی محبت کرے اہل بیت سے، یعنی صرف یہ نہ کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ محبت کرو ان تمام لوگوں سے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں گرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ غور کریے، جملہ بہت اہم ہے، امام کا پیغام محب، اس مدار سے آپ کو دور نہیں ہونا ہے، یہیں سے آپ کو زندگی کا سلیقہ پتہ چلے گا، یہیں سے زندگی گزارنے کا ہنر آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ مدار محبت سے اگر آپ ہٹ گئے تو آپ جائیے نماز پڑھیے، آپ جائیے روزہ رکھیے، آپ جائیے حج کریے۔ میں نے کئی مرتبہ یہیں پہ جن روایات کو پڑھا ہے کہ 1000 سال بھی اگر بین الصفا والمروہ آپ عبادت خدا کرتے ہو اور مظلوم مارے جاتے ہو، لیکن اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو اللہ آندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ذریعہ ہے میرے وجود کا، کیونکہ ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ اساس ہوتی ہے نا۔ پیغمبر نے فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت، یا یہ روایت صادق آل محمد سے بھی ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد کا نام کیا ہے؟ حبنا اہل البیت۔ میں مثال دوں تو شاید آپ بات کو اور آسانی سے سمجھ سکے، میں علماء سے معذرت چاہ رہا ہوں، فقط عوام کے لیے مجلس ہو رہی ہے کہ لکل شیء اساس، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک درخت سے اگر شاخیں کاٹ لی جائیں تو ہو سکتا ہے جب تک وہ شاخ درخت سے وابستہ تھی تو ہری تھی، پتیاں تھیں، لیکن کٹ جانے کے بعد سوکھ جاتی ہیں، پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور اب کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ شاخ پر دوبارہ شادابی آئے گی، دوبارہ پتیاں آئیں گی۔ کیوں نہیں کہتا؟ چونکہ جو رشتہ درخت سے ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہی خزاں کے موقع پر ٹہنیاں جو درخت سے وابستہ ہوتی ہیں سوکھ جاتی ہیں، پتیاں جھڑ جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی انسان ان ٹہنیوں کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے آج نہیں تو کل یہ ٹہنیاں پھر سبز ہوں گی، پھر ان پر پتیاں آئیں گی۔ کیوں؟ یہ دو ٹہنیاں، یہ دو شاخیں ہیں، ایک کے بارے میں آپ کے تھاٹس وہ ہیں اور ایک کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ٹہنی جو درخت سے تعلق توڑ چکی ہے، اس کے بارے میں اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ مرطوب نہیں ہوگی، دوبارہ سبز نہیں ہوگی، چونکہ رشتہ درخت سے ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن یہ ٹہنی جو اب بھی درخت سے وابستہ ہے یہ پھر شاداب ہوگی، یہ پھر ہری ہوگی، چونکہ رشتہ ابھی جڑ سے ٹوٹا نہیں ہے۔ ابھی اس مطلب کو اس روایت سے سمجھے لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اگر آپ کی وابستگی محبت اہل بیت سے رہی تو یعنی ابھی جڑ سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے۔ اگر گناہوں نے آ کر کچھ پتیاں گرا بھی دی ہیں تو یہ محبت دوبارہ ان پتیوں کو ہمارے وجود پر لے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مرحلہ جو ہے نہایت اہم ہے، خدا کی قسم نہایت۔ حضرت کا پہلا پیغام کیا ہے؟ کن محبا لآل محمد،
محب ہو رہو، کس کے لیے؟ آل محمد کے لیے۔ ان کنت فاسقن، گنہگار ہو پھر بھی یہ رابطہ نہ توڑنا، چونکہ یہ رابطہ ہی ہے جو تمہیں گناہوں سے دور کرے گا۔ وَمُحِبًّا لِمُحِبِّيهِمْ، اور ان کے چاہنے والوں سے بھی بغض نہ رکھنا، عناد نہ رکھنا۔ 2 دن نماز شب پڑھ کے ایٹھنے نہ لگنا کہ تمہیں ملاڈ پورا گنہگار نظر آئے سوائے اپنے۔ یہی حال ہوتا ہے نا، بعض لوگ اگر 2 دن نماز شب پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اگل بگل والے سب گنہگار نظر آتے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جس دن آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ صفِ اول نماز جماعت میں آنے کے بعد آپ کو لگنے لگا مجھ جیسا کون، تو پھر یاد رکھنا پوری زندگی نماز پڑھو گے، ایک نماز متکبر کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔